السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا کل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 63۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجئے لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اہانا، تم یہاں کیسے؟ استجاب بھرے لہجے میں اپنے پاس کھڑی اہانا کو دیکھ کر وہ رک رک کر سوال گو ہوا۔ وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہ یا اس کا باپ یہاں ہے؟ میں سب جان چکی ہوں، مجھ پہ ساری حقیقت کھل چکی ہے زیان کے۔ اس سے آگے اس کے گلے میں کچھ اٹکا تھا، وہ بول نہ پائی تھی، جبکہ زیان تو حیرت زدہ تھا کہ کیسے جان گئی، مگر نیازی پہ تو کیا کیوں کیسے کے بجائے بس اس کے جان لینے پہ ہی سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ بے حس و حرکت تھے اہانا کے آنے اور وہ جان چکی تھی۔ یہ سب بتانے پر وہ بس وہ ششدر و مبہوت سے یک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے، تو یعنی جس وقت کے خوف سے وہ بھاگتے رہے تھے اور وہ وقت وہی خوف لیا اور ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس حقیقت کو اپنی بیٹی سے چھپانے کے پیچھے انہوں نے اتنے جتن کیے، اتنا کچھ سہا، اتنے مہینے پل پل جلتے رہے، صرف یہ راز دبائے رکھنے کی خاطر۔ آج وہی راز، وہی حقیقت اس بیٹی پر کھل چکی تھی۔ بیٹھے ہیں ان کا وجود، ان کا دل و دماغ جسے کوما میں جا چکا تھا۔ اس سے قبل کہ زیان اس سے مزید کوئی سوال کرتا کہ وہ کیسے جان چکی ہے، کیسے یہاں آئی، تبھی اس نے اہانا کی آنکھوں میں دیکھا اور انہی ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے منت کی کہ پستول کو جکڑا ہاتھ دوبارہ مت اٹھائے، مگر زیان اس کی یہ التجا پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ خارج کی اور بولا، اگر تم سب جان ہی گئی ہو تو یہ بھی جان لو کہ زیان حاکم شاہ اپنے دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتار کر ہی رہتا ہے۔ تمہارا باپ میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس دشمن کی موت آج میرے ہاتھوں ہی ہوگی۔ تمہیں اپنے باپ کو خون میں بھیگتا دیکھنا ہے تو شوق سے دیکھو، نہیں تو چلی جاؤ یہاں سے، کیونکہ میں اپنے برسوں سے کیے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ صفاقی سے بولتا وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹائے، پھر سے نیازی پر پستول تان گیا۔ نہیں زیان، ایسے مت کرنا، مت رنگو اپنے ہاتھ ایسے آدمی کے خون سے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا انہیں اللہ دے گا، مگر میں تمہیں یہ گناہ نہیں کرنے دوں گی۔ پلیز زیان، چھوڑ دو انہیں، میری خاطر چھوڑ دو، مان لو میری بات، اس محبت کی خاطر جو تم مجھ سے کرتے ہو اور میں تم سے کرتی ہوں۔ ٹریگر کو دباتی انگلی وہیں رکی۔ زیان اس کی طرف رخ کیے متعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں زیان، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ میں واپس لوٹ آئی ہوں تمہارے پاس کیونکہ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ تم سے دور رہ کر جینا بھی بھلا کوئی جینا ہے؟ یہ میں 2 دنوں میں جان چکی ہوں۔ اب کے بم زیان کے سر پر پھوٹا تھا، مگر خوشگوار حیرت کا۔ وہ بے یقینی بھری نگاہوں لیے اسے تکتا گیا۔ نیازی جو سکتا لیے اس کب سے زمین سے چپک گئے تھے، زمین نے گویا اب انہیں آزاد کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے، تو دنگ ہوتے اہانا کو دیکھنے لگے کہ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی، وہ اس شخص کے پاس واپس لوٹ آئی ہے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ سب کچھ نہیں بھول سکتی جو اس شخص نے کیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ پستول والا ہاتھ خود بخود نیچے ہو چکا تھا۔ زیان کا دھیان وقتی طور پر نیازی کی طرف سے ہٹ چکا تھا، وہ تو بس اہانا کو سننے کو مچلا۔ میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کرتی تھی۔ تم سے دور ہو کر احساس ہوا کہ میں تو ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر سکون سے نہیں رہ پا رہی۔ میرا دل بس تمہیں ہی دیکھنے اور تمہیں ہی سننے کا متمنی تھا، بس تمہاری ہی فکر میں ہر لمحہ دل لٹکا رہا۔ میں جان گئی کہ میرا تم سے الگ ہونے کا فیصلہ سراسر غلط تھا۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر زیان۔ نمناک آنکھیں اور نمناک لہجے کے ساتھ وہ اس سے اپنا وہ حال دل بیان کر رہی تھی جو اس سے دور رہ کر ہوا تھا، اس سے وہ محبت بیان کر رہی تھی جس کا احساس ابھی بھی اسے دور رہ کر ہوا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو اہانا؟ تم واقعی لوٹ آئی ہو؟ تم واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ مسرت تھی جو زیان کی آنکھوں سے امٹ کر آ رہی تھی۔ نیازی کو وہ یکسر فراموش کیے ہوئے تھا، جبکہ نیازی زخمی بازو پر ہاتھ رکھے ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح دونوں کو سن رہی تھی۔ ان کی بیٹی ہمیشہ اس شخص کے ساتھ رہنے کی خواہاں تھی جس سے وہ نفرت کرتے رہے، جس کو مارنے تک کی کوشش کر ڈالی تھی۔ وہ اب کچھ بھی تو نہیں کر سکتے تھے، نہیں روک سکتے تھے اہانا کو۔ کیا انہیں اب یہ حق تھا جب اہانا پہ ان کی گھنونی حقیقت کھل چکی تھی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم نے کہا تھا نا کہ ان 6 مہینوں میں کبھی بھی مجھے لگا کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، تمہارے سنگ ہر لمحہ بتانا چاہتی ہوں، تو تمہارے پاس لوٹ آؤں کیونکہ تم دل و جان سے مجھ پر مرتے ہو، بے انتہا محبت کرتے ہو، تو بس میں لوٹ آئی ہوں۔ تم میرے بعد اگر کسی کو زندگی میں شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تو میں بھی بھلا کیسے سوچ لیتی؟ مجھ سے بھی تو نہ ہوتا ہے، اور جب کسی اور کا ہاتھ کبھی نہیں تھام سکتی تھی تو پھر تمہارا کیسے چھوڑ دیتی؟ اتنا خوبصورت اظہار، اتنے خوبصورت لفظوں میں زیان کو لگا آج اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی، مگر اس خوشی میں زہر نیازی کے لفظوں نے کھولنا چاہا۔ مت کرو اتنی بڑی غلطی اہانا، تم بھلے ہی اس سے محبت کرتی ہو، مگر یہ تم سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ ارے بھلا کیوں کر تم سے محبت کرنے لگا جبکہ تم کو تو اس نے ٹریپ کیا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟
چپ کر جائیں، مت لے اپنی زبان سے میرا نام جس سے آپ نے کتنوں کی وجود کو بلکہ روح تک کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ مت بتائیں مجھے میری غلطیاں، بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کریں جو آپ نہ صرف ماضی میں بلکہ اب تک کرتے آئے ہیں۔ وہ مزید نہ سن پائی اور بیچ میں ہی چلا اٹھی، جبکہ نیازی اس کے یوں چلانے پر حق تک ہی رہ گئے تھے۔ وہ اتنی زور سے کبھی بھی ان کے سامنے نہیں چلائی تھی۔ زیان کے لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ صرف زبان سے ہی نہیں چھلنی کیا اس نے دوسروں کو، بلکہ اس کے ہاتھوں نے بھی اتنا ہی ظلم ڈھایا۔ میرے ماں باپ کو اس نے میرے ہی سامنے مار ڈالا، اور جس طرح مارا وہ سوچوں بھی تو اپنی ہی روح چھلنی ہونے لگتی ہے۔ 15 برس میرا وجود لمحہ لمحہ ایک ایسی آگ میں جھلستا رہا جو کم ہونے کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی گئی، اور اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر تجھے لہو لہان نہ کیا تو میرا وجود اس آگ سے راکھ بننے میں دیر نہیں کرے گا۔ جس طرح تو نے میرے ماں باپ کو ان کے بچوں کے سامنے مار ڈالا، آج اسی طرح تجھے تیری بیٹی کے سامنے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اس نے پھر سے پستول تانی تو آہانا تڑپ کر اسے روکنے لگی۔ نہیں آہانا، مت روکنا مجھے، کیونکہ میرے سامنے تمہارا باپ نہیں بلکہ میرے ماں باپ کا قاتل کھڑے۔ وہ اسے وہیں روک گیا، مگر وہ اسے ایسا کرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں مار دو مجھے، میں اگر قاتل ہوں تو تم بھی کوئی معصوم نہیں، تم نے بھی تو 2 قتل کیے ہیں، بھولو مت۔ نیازی چلا کر بولے، صحیح کہا تم نے، اور اب تیسرا بھی کروں گا۔ زیان کی صحت پہ اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ 1 2 اور 3 اس نے دل ہی دل میں گنتی کی اور ٹریگر دبانے کو ہی تھا، مگر اسی وقت ایک دم سے آہانا سامنے چلی گئی۔ آہانا، نیازی چلائی تو ٹریگر دباتا زیان کا ہاتھ رکا اور نیچے جاتا وہیں منجمد ہوا۔ آہانا، پاگل ہو گئی کیا تم؟ زیان غصے سے چلایا، کیونکہ اگر کوئی گولی چلتی تو سیدھا آہانا کے جسم میں پیوست ہو جاتی، اور یہ سوچ کر زیان اور نیازی دونوں کپ کپا اٹھے تھے۔ دونوں کو اس کے ایسا کرنے سے سائرہ کی حرکت یاد آ گئی، وہ بھی تو ایسی سامنے آئی تھی اور بلا وجہ ماری گئی۔ آہانا، سامنے سے ہٹو، زیان نے حکم دیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سامنے سے ہٹ جاؤ، مت بچاؤ ایسے باپ کو جسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب کہ وہ گرجا تھا اس پر۔ میں نہیں ہٹوں گی، وہ ضدی پن سے گویا ہوئی۔ آہانا، میرے بچے مت آؤ بیچ میں، مرنے دو مجھے، اب جی کر کیا کروں گا؟ آہانا ان کی حقیقت جان گئی تھی، اس کے بعد وہ مر ہی جاتے تو اچھا تھا، اور آہانا کو تکلیف میں کسی صورت نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے سامنے سے ہٹانے لگے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ زیان سے ذرا سی بھی چوک ہو اور نقصان ان کی بیٹی کو ہو، مگر بیٹی نے بے دردی سے ان کے ہاتھ جھٹکے اور نفرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، جس پر وہ گویا مٹی میں دھس کر رہ گئے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے اندر بھرا 15 برسوں کا لاوا تمہیں تب تک چین سے نہیں بیٹھنے دے گا جب تک تم اس کی وجہ کو نہیں ختم کر دیتے، مگر میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دے سکتی۔ میں تمہیں مزید گناہوں کی بھٹی میں اترنے نہیں دینا چاہتی، اور بھلے یہ جیسے بھی ہیں، بھلے کتنے ہی گنہگار انسان ہیں، کتنے ہی لوگوں کی زندگی چھین لی، کتنوں کو تڑپا تڑپا کر مارا، مگر بدقسمتی سے یہی شخص ہے تو میرا باپ ہی۔ اس کے آخری جملے پر نیازی نے بے دردی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے دبائیں۔ آج وہ خود کو بدقسمت قرار دے رہی تھی، صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کے باپ تھے۔ بھلے باپ کیا کچھ کر ڈالے، مگر کوئی بھی بیٹی انہیں نہ قتل کرنے کو راضی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہیں پہ رک جاؤ زیان، مت چلانا گولی، اور اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے تو تم نہیں چلاؤ۔ بولو، ہے نا محبت؟ اور نیازی منو مٹی تلے اسی بات پہ غرق ہوتے جا رہے تھے کہ وہ سب جاننے کے بعد بھی انہیں بچا رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو آہانا کہ مجھے تم سے کس قدر محبت ہے۔ تم انہیں مرتا نہیں دیکھنا چاہتی، مگر میرا کیا آہانا، جس نے اتنے برس اس دن کا انتظار کیا؟ مت روکو مجھے پلیز۔ اس نے پلیز پہ قدرے زور ڈالا، کیونکہ اس لڑکی کی تڑپ کر اسے روکنا، اسے اپنی محبت کا حوالہ دے کر اس محبت کی خاطر منانا اسے مشکل میں ڈال رہا تھا۔ وہ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے ایسا کرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم آخر کیوں نہیں سمجھ رہے زیان؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ سمجھ تو تم نہیں رہی ہو، جو مجھ پر برسوں سے گزرتی رہی وہ بھی اتنی ہی بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، تمہارے احساسات، جذبات، مگر تمہیں یہ گناہ ہرگز نہیں کرنے دے سکتی۔ یاد کرو زیان، جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے قاتل کو جب تک مار نہیں لوگے تب تک سکون سے نہیں بیٹھو گے، تب میں جانتی بھی نہیں تھی، پھر بھی تمہیں منع کیا۔ تم انہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے، میں جانتی ہوں، اور معاف کرنے کا بھی کہہ بھی نہیں رہی، کیونکہ میں خود ان کو ان کے کیے پر کبھی معاف نہیں کر سکتی، مگر زندگی تو دے سکتے ہو نا، بھیک میں۔ وہ زندگی جس میں میں اور تم کبھی بھی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، وہ بھیک جو میں مانگ رہی ہوں تم سے۔ وہ امید طلب لہجے میں گویا ہوئی تو زیان نے سختی سے لب بھینچے، جبکہ نیازی آہانا کے اپنے لیے بولے جانے والے تلخ اور تند لفظوں کے تیر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کا سینہ چیرا جا رہا تھا، وہ اندر ہی اندر لہو لہان ہو رہے تھے۔ ان کی بیٹی ان کی زندگی کی بھیک تو مانگ رہی تھی، مگر اسی زندگی میں کبھی بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ تو پھر ایسی زندگی کا فائدہ؟ اس سے بہتر تھا کہ زیان ان پہ گولی چلا ہی دیتا۔ آہانا، کیوں چلی آئی تم یہاں؟ نہ آتی تو اب تک یہ میرے ہاتھوں مر چکا ہوتا، مگر تم مجھے کس امتحان میں ڈال رہی ہو؟ وہ چند لمحے تو کیا کرے اور کیا نہ کرے، جیسے کشمکش میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کی تکلیف کا سبب سامنے کھڑا تھا، عمل وہ کرنے کو تڑپ رہا تھا، مگر بیچ میں وہ لڑکی چلی آئی جس کی التجا کو وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اب اسے بے حد عزیز تھی، اور اس کی فریاد کو وانسونا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ فریاد بھی تو کیا کر رہی تھی؟ زیان کو سوچوں میں گھرا دیکھ کر آہانا اس کے پاس چلی آئی اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی،
نہ تم بھولے ہوگے اور نہ میں بھولی ہوں کہ تم نے ایک وعدہ کیا تھا مجھ سے، ایک قسم کھائی تھی، وہ بھی روشانے کی، کہ کبھی مجھے اذیت میں مبتلا نہیں کرو گی، میرا دل و جان سے خیال کرو گی، یاد ہے نا؟ ڈبڈبائی آنکھوں سے زیان کے لہو رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا تو زیان نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ تو پھر مت ڈالو مجھے اذیت میں، مت دو مجھے زخم، مت توڑو اپنی قسم، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تعمر تمہاری پستول سے نکلی گولی کو نہیں بھول پاؤں گی۔ اور اس نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تو زیان ٹھٹکا۔ اور کیا؟ وہ برجستگی سے پوچھ بیٹھا۔ اور کبھی تمہارے ساتھ کو نہیں اپنا سکوں گی۔ اور یہاں زیان کے ہاتھ ڈھیلے پڑے اور یہ ڈھیلا پن آہانہ سے نے واضح محسوس کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو عمر بھر۔ نہیں آہانہ، تم اب مجھ سے دور نہیں جا سکتی، میں اب تمہیں خود سے کبھی جدا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ تو کس نے کہا ہے کہ مجھے خود سے دور کرو؟ لیکن اگر تم قتل کرو گے وہ بھی اس شخص کا جسے باپ کہتے بھی مجھے شرم آ رہی ہے، مگر کیا کروں، کچھ بھی ہو جائے رہے گا تو میرا باپ ہی، تو پھر کیسے ایک باپ کو قتل کرنے والے شخص کے ساتھ میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار لوں؟ آہانہ میری بیٹی، نیازی بے اختیار ہو کر بولے۔ مت کہیں مجھے بیٹی، اور اگر کہنا بھی ہے تو بدقسمت بیٹی کہیں، کیونکہ اب تک جتنی بھی بدقسمتی رہی میری زندگی میں صرف اور صرف آپ کے سبب۔ میں آپ کو بچانا چاہتی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں آپ کی محبت میں مری جا رہی ہوں۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو بہت بڑی بھول ہے آپ کی، کیونکہ آپ کی حقیقت جاننے کے بعد میری محبت آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، سنا آپ نے، صرف اور صرف نفرت۔ وہ وہیں سے رخ پھیرے دیوانوں کی طرح برس اٹھی تو نیازی کے اگلے لفظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ کھڑے کھڑے ہی ڈھہ گئی ہوں۔ وہ تو انہیں اپنے لفظوں سے ہی زندہ درگور کیے جا رہی تھی۔ آہانہ نے ان کی طرف سے رخ پھیرا اور چند لمحے سانس خارج کرتے تنفس بحال کے زیان سے مخاطب ہوئی۔ زیان، تم نے اپنے ہاتھوں کو پہلے بھی دو جانوں کے خون سے رنگا ہے، میں نہیں جانتی کہ کیوں، نہیں جانتی کہ کیا وجہ تھی، مگر اس خون کا تعلق مجھ سے ہی نہیں میرے بہن بھائیوں سے بھی ہے۔ ان کا ہی سوچ لو، میرے باپ ہونے کا تو یہ حق ادا نہ کر پائے کہ بچپن سے اب تک صرف اذیت ہی ملتی رہی، لیکن اگر تھوڑا سا بھی احساس و شرم ہوئی تو ان سے اپنی محبت کا حق ادا کر لیں گے۔ ان سے یہ رشتہ مت چھینو۔ آہانہ نے اپنے ہاتھ جوڑنے چاہے تو زیان نے جلدی سے اس کے ہاتھ جوڑنے سے قبل ایک دوسرے سے دور کر دیے۔ ہاتھ مت جوڑو ہانی، تم تو مجھ سے میری جان مانگو تو وہ بھی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ ہاں، مجھے کسی دوسرے تیسرے کا احساس نہیں، مگر تمہاری محبت کی خاطر میں تمہارے کہے کو رد نہیں کرنا چاہتا، نہیں جدائی چاہتا تم سے، اور تمہارے ساتھ کی خاطر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمینے گھٹیا انسان کو چھوڑا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ زیان نے ایک ہاتھ اس کے آگے پھیلایا تو وہ جو تشکر سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال اٹھا کہ کیسا وعدہ؟ تم آج اور ابھی اس سے اپنا تعلق ختم کرو گی، اس سے کبھی نہیں ملو گی، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتا قہربار نگاہوں سے نیازی کو دیکھتا بولا، وہ تو میں ختم کر چکی ہوں، اور یہ تم نے بھی سنا، مجھے نہیں چاہیے ایسا باپ۔ وہ بنا ایک لمحہ لگائے بول پڑی تو نیازی کی روح فنا ہونے کو آئی۔ وہ کپ کپاتے ٹانگوں سے لڑکھڑا سے گئی، نظریں بس آہانہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے وعدہ چاہیے، زیان نے بھیجتے لہجے میں کہا۔ نظریں ابھی بھی نیازی پر ٹکی تھیں۔ آہانہ نے درد سے آنکھیں بند کی اور انہیں بند آنکھوں کو سختی سے نیچے بولی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے نیازی خان میرے لیے اور میں ان کے لیے مر گئی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ زیان نے پستول بیلٹ میں گھسائی تھی۔ نہیں میری جان، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ اس سے تو اچھا ہے یہ شخص میری جان ہی لے لے۔ وہ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے تڑپ کر اس کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ تھامتے بولے، مگر آہانہ نے سختی سے ان کے ہاتھ پرے جھٹک دیے۔ کیوں لے یہ آپ کی جان؟ آپ بھی تو زندہ رہ کر بھگتے ہیں اپنے گناہوں کی سزا۔ جیتے جی کسی سے دور ہو جانا کتنا مشکل، کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، آپ کو بھی تو پتہ چلے۔ اور مت پکارے مجھے ایسے لفظوں سے، کیونکہ آپ مجھ پہ اپنا ہر حق آج کھو چکے ہیں۔ وہ بھی آج صفاق بنی کھڑی تھی، اس شخص کے سامنے جو ماضی میں صفاق پن کی مثال قائم کر چکا تھا۔ مت چھینو مجھ سے میرا حق، تم میری بیٹی ہو آہانہ، اور ہمیشہ رہو گی۔ باپ ہوں میں تمہارا، تم مجھ سے اپنا رشتہ ختم نہیں کر سکتی بیٹا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اس دنیا میں سب سے زیادہ صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہہ کر اس کے دل کو نرم نرم کرنے کی کوشش کرنی چاہی، اور وہ سچ ہی کہہ رہے تھے۔ صحیح کہا آپ نے، کچھ بھی ہو جائے پر یہ حقیقت کہ آپ میرے باپ ہیں کبھی نہیں بدل سکتی۔ مگر تعلق کا کیا ہے؟ جیتے جی بہت سے لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، تو میں بھی ان میں سے ہی صحیح۔ زیان سے وعدہ نہ بھی کرتی تب بھی میرا یہی فیصلہ تھا، اور اب بھی یہی۔ جانتے ہیں آپ کہ بچپن سے اب تک بھلے آپ سے رویہ ٹھیک نہ رکھا، بھلے وہ تعلق خوشگوار نہ تھا، مگر آپ کو ڈیڈ کہنا نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ سے ہزاروں گلے شکوے سہی، مگر نفرت نہیں کر پائی تھی۔ مگر آج شاید پہلی بار مجھے کسی سے نفرت ہوئی ہے، اور وہ کسی اور سے نہیں بلکہ آپ ہیں۔ افسوس کا مقام سے آپ کے لیے کہ آپ سے نفرت کرنے والوں میں آپ کی اپنی بیٹی کا بھی اضافہ ہو گیا۔ افسوس تو کیا، نیازی کو لگا ڈوب مرنے کا مقام تھا یہ۔ مجھے معاف کر دو آہانہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، مجھ سے میری سازش میرے سبب ہی دور ہو گئی، اور اب میں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دور نہیں کرنا چاہتا۔ مجھ پہ چیخ لو، چلا لو، جو دل میں آئے کہہ لو، مگر مجھ سے اپنا تعلق ختم مت کرو اپنے باپ کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور۔ وہ ہاتھ جوڑے التجا کرنے لگے تو آہانہ موم سے آج پتھر بنی رخ پھیر گئی۔
کیسے کر دوں معاف؟ میں تو آج تک آپ کا ہر وہ ایک ظلم جو آپ نے میری موم پہ کیا وہ نہ بھلا پائی، اسے نہ معاف کر پائی، تو پھر آپ کی گھنونی حقیقت جاننے کے بعد یہ سب کیسے کر دوں معاف؟ میری موم تڑپتی رہیں، پاؤں پڑتی رہیں، آپ کے بلک بلک کر روتی رہیں، فریاد کرتی رہیں کہ ان کا یقین کریں، مگر کیا آپ نے ان کا یقین؟ نہیں کیا نا، تو بنے رہیں سنگ دل اور شفاق، تو پھر دوسروں سے ہی کیوں نرمی کی امید ہے آپ کو؟ وہ آپ کی ماریں کھانے کے بعد بھی چپ رہیں، آپ کی طرف سے ملا ہر زخم سہتی رہیں، اس امید پر کہ آپ کسی نہ کسی روز تو اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کریں گے، ان پہ اعتبار کر کے ان سے پھر سے پہلے سا ہو کر انہیں دی گئی ہر اذیت کا مداوع کریں گے۔ مگر کیا آپ نے ایسا کیا؟ نہیں نا۔ کتنا کچھ سہا انہوں نے آپ کی محبت میں، پل پل جیتی رہیں، پل پل مرتی رہیں، اور پھر ایک دن آپ ہی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میری موم صرف آپ کی وجہ سے مر گئی، مار ڈالا آپ نے انہیں، قاتل ہیں آپ میری موم کی۔ آخر میں وہ رندھی آواز میں چلاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ زیان نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی طبیعت خراب کرے، مگر آج اسے ساری بھڑاس نکالنے کا موقع بھی دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بعد دونوں اس شخص کی شکل تک نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے کہ کیسے آپ نے دو معصوموں کی بے دردی سے جان لی۔ ایک عورت اپنی شوہر کی زندگی کی تڑپ تڑپ کر آپ سے بھیک مانگتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آڑ بن کے خود وہ گولی اپنے سینے پر کھا گئی جو آپ کی پستول سے نکلی تھی۔ ذرا رحم نہیں آیا آپ کو اس پہ؟ ذرا دل نہیں پسیجا گیا اس کی فریادوں پر، اس کے جڑے ہاتھوں پہ؟ ذرا ترس نہ آیا اس شخص کے جسم کے 5 حصوں کو چھلنی کرتے ہوئے؟ بہت تکلیف دہ تھا اپنے ماں باپ کی موت کی داستان سننا۔ اہانہ کو تھامے کھڑے زیان نے آنکھوں کا نمکین پانی بمشکل واپس دھکیلا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے اس قدر ظالم انسان بن گیا، بہت پچھتا رہا ہوں میں، بہت زیادہ۔ بلک بلک کر روتے وہ پچھتاوا لیے بولے، انسان نہیں درندہ کہیں درندہ۔ آپ کی درندگی تو میں بھی بچپن میں دیکھتی رہی، مگر آپ تو درندے سے بھی بدتر نکلے۔ آپ خون کرنے پہ اتر آئیں گے میں نے سوچا تک نہ تھا۔ کیسا پچھتاوا؟ کون سا پچھتاوا؟ ارے آپ کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی ہوتی نا تو دوبارہ وہ کام نہ کرتے، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو بھی جان سے مارنا چاہا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ حقارت سے کہتی وہ بے مہری سے نظریں پھیر گئی اور شوہر والی بات کہتے اپنے کندھے پر موجود زیان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اہانہ میری جان، اپنے باپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو، معاف کر دو مجھے۔ وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل گرنے کے سے انداز میں نیچے بیٹھ گئے۔ وہ اس وقت ترس کھائے جانے کے قابل تھے، مگر صرف ان کے نزدیک جن کے ساتھ انہوں نے کچھ غلط نہ کیا تھا۔ اہانہ اور زیان تو دل پتھر کیے ہوئے تھے، اور ان کا دل پتھر کرنا بنتا بھی تھا۔ ظلم تو وہ تھا جو آپ نے میری پاک باز ماں پہ بدکرداری کا الزام لگا کے کیا، وہ بھی ایک نہیں کئی بار۔ ظلم وہ تھا جو آپ نے دن رات ان پہ کیا اور انہیں موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ ان پہ دھوکے بازی کے الزام لگاتے رہے تو خود کیا کیا؟ چپ کے نکاح کر لیا، دوسری بیوی کے ہوتے ہوئے بھی چھپ کر ایک طوائف سے ناجائز تعلق بنائے رکھا۔ بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے بھی شرم تو نہ آئی آپ کو؟ وہ دو زنوں بیٹھے شخص کو ملامت بھری نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ ظلم وہ تھا جو میرے ساتھ ہوتا رہا 15 برس سے، بلکہ 19-20 برسوں سے کون سا میں نے سکون کی زندگی جی ہے۔ ظلم تو وہ تھا جو آپ نے 2 معصوموں کی جان لے کر کیا، چینخ چینخ کر 2 بچے اپنے ماں باپ کی جان بخشنے کی منتیں کرتے رہے۔ ظلم تو وہ تھا جو آپ نے اس شخص کے ساتھ کیا 15 برس تک، جو روز جیتا رہا روز مرتا رہا۔ ظلم تو وہ تھا جو اس بچی پہ آپ نے کیا، اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو خون میں ڈبو ڈالا۔ وہ ننھی بچی بڑی ہو کر بھی بڑی نہ ہو سکی، آج بھی اس کا دماغ اسی بچپن تک محدود ہو کے رہ گیا تھا جو آپ نے دکھایا۔ اس کا بچپن تباہ کر دیا، جوانی بھی تباہ کر دی، کیا رہ گئی زندگی اس کی؟ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوتا، وہ اپنا دماغی توازن ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھتی، جس سے جڑی آپ کی امیدیں، آپ کے خواب سب ختم ہو کر رہ جاتے، وہ نارمل کی بجائے ایک پاگل کہلاتی، تو کیا آپ اسے دیکھ کے خوش ہوتے؟ نہیں، آپ اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا کرتے، اور ایسی زیان کی زندگی میں اتنے برسوں سے اسے تڑپا رہی ہے۔ اس کے ماں باپ کا ہی غم نہیں بلکہ بہن کا غم بھی بہت بڑا ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہیں؟ معافی تو مانگے ان سے جن کے ساتھ غلط کیا، مگر افسوس کہ وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے اب کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ آپ نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے، یہ انجام آپ کے اپنے اعمال کے سبب ہے۔ اب روئیں اور پچھتائیں کیونکہ یہی آپ کی زندگی کی کمائی ہے۔ شکی القلبی اور زہر خند لہجے میں کہتی، ایک اچٹتی نگاہ ان کے سپرد کرتی وہ جانے کو مڑی، مگر نیاسی نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں نہیں اہانہ، خدا کے لیے مت جاؤ اپنے باپ کو چھوڑ کر، تمہارا باپ مر جائے گا تمہارے بغیر، نہیں سہ پائے گا تمہاری دوری۔ تم تو میری جان ہو، میرا سب کچھ ہو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، خدا را مجھے معاف کر دو۔ ان کی آواز پھٹ چکی تھی، اس کا ہاتھ ماتھے سے لگائے زاروں کی تار ہوتے اس کے جدا نہ ہونے کی التجا کر رہے تھے۔ لفظوں میں شدید تڑپ تھی، شدید درد، شدید کرب۔ اہانہ نے درد سے آنکھیں میچی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کا گلا گھونٹا، کیونکہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ چلا چلا کر روئے، اتنا بلند روئے کہ کان بھی پناہ مانگے، مگر اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے اور بنا پلٹے ذرا سا رخ پھیرتی بولی، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اور اگر آپ ایسا کرنا چاہیں تو آپ کو بھی خدا کا واسطہ بس ایک بار اپنے دوسرے بچوں کا سوچ لینا، اور میرا بھی، جس نے ایک باپ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی کو اپنی محبت کا واسطہ دیا۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتی ان سے دور ہوتی گئی۔
اہانا مت جاؤ پلیز، مت جاؤ، مت کرو اپنے باپ کے نام ہمیشہ کی جدائی اہانا۔ وہ چلا چلا کر فریاد کرنے لگے، مگر اہانا اپنے آنسوں اور سسکیوں کو آزاد کیے اس کی فریادوں کو نظر انداز کر، میں نے جس طرح چاہا اس طرح تو تجھ سے بدلہ نہ لے سکا، مگر تو نے جو میرے ساتھ کیا اس کی یہ سزا بھی کافی ہے کہ تو اپنی جان سے پیاری بیٹی کی نظروں میں بری طرح گر چکا ہے اور اب کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ تعمر اپنی بیٹی کی آواز سننے اور صورت دیکھنے کو ترس جائے گا۔ تو خالی ہاتھ رہ گیا نیازی، اب جینے کا کوئی مقصد نہیں، اب تو واقعی مر جا۔ زیان بھی ایک نفرت بھری نگاہ ان پہ ڈالے انہیں ایک ٹھوکر رسید کرتا پلٹ گیا، جبکہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس سنسان حویلی میں اس کی بلند دھاڑیں خوف برپا کر رہی تھیں۔ حویلی کی در و دیوار میں بھی ان کی دلخراش دھاڑوں پر کانپ اٹھے۔ وہ واقعی تہی دامہ رہ گئے تھے۔ ان کی عزیز بیٹی ان سے قطع تعلق ہی کر چکی تھی، ان سے نفرت کا اعلان چیخ چیخ کر کے گئی تھی۔ اس کی نظروں سے بری طرح اوندھے منہ گرے تھے۔ یہ وہ سہ نہیں پا رہے تھے، جو کچھ انہوں نے بویا وہ آج کاٹ چکے تھے، وہ پچھتاووں کی نظر ہو چکے تھے۔ اہانا میری جان، بس کر دو نا اب، اور کتنا روگی؟ گھر آتے ہی اہانا دھڑام سے بیڈ پر گری اور اوندھے منہ پڑی کشن میں منہ دیے روتی ہی چلی گئی تھی۔ اس طرح وہ اپنی ان ہچکیوں کو کشن کے اندر ہی دبا دینا چاہتی تھی۔ زیان کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا اسے روتا دیکھتا رہا، کیونکہ وہ اسے آج رونے دینا چاہتا تھا، اندر کا غبار نکالنے دینا چاہتا تھا، مگر جب کتنی ہی دیر وہ چپ نہ ہوئی تو زیان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ اس کا لمس پانے کی دیر تھی کہ وہ اٹھی اور اس کے سینے میں سما گئی۔ چپ ہونے کی بجائے اب کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا زیان؟ آخر کیسے اتنے برے بن گئے؟ خود سے جڑے رشتوں کا بھی ایک بار نہ سوچا کہ ان کے اعمال ان کے بچوں پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی خواب ہو، کوئی بہت ہی ڈراؤنا خواب۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا تھی۔ وہ باپ کی بات کر رہی تھی، مگر باپ کہنا تک گوارا نہ تھا، جبکہ زیان اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اس کی سنتا رہا۔ بہت ڈرتی تھی کہ میرے باپ کا کیا کہیں میرے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ اکثر ماں باپ کے کیا اس کی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، اور اس بات پہ زیان گھڑوں پانی میں گرتا چلا گیا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ کہ ماں باپ کا کیا اکثر اس کی اولاد کے ذریعے سامنے آتا ہے، اور زیان بھی تو باپ بننے والا تھا، اور اگر اس کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کے ذریعے اسے ملی تو نہیں، وہ تو دہل اٹھا تھا۔ زیان ایک بات بولوں؟ اہانا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بولو میری جان۔ اس نے اجازت دی تو اہانا اس سے الگ ہوئی اور اس کے ہاتھوں کو تھامتی ہوئی بولی، ہو سکے تو اپنے گناہوں کے اپنے رب سے معافی مانگ لینا، وہ بہت رحیم ہے، دل سے تڑپ کے ساتھ مانگو گے تو معاف کر دے گا، مگر خدا را مانگ لینا۔ تڑپ کر تو وہ بول رہی تھی، زیان تو لب کاٹتا لب بستا ہی رہ گیا۔ وہ اپنے گناہوں سے انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں اس نے کیے تھے گناہ، تم نے میرے ساتھ جو بھی کیا، میں نے ہر بات کے لیے، ہر ستم کے لیے تمہیں معاف کیا، دل سے معاف کیا، کیونکہ تم دل سے مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ سب تم نے ان سے بدلہ لینے کی خاطر کیا۔ ہاں بہت تکلیف میں رہی، بھولنا آسان نہ تھا، مگر تمہاری محبت اس تکلیف پہ بھاری پڑ گئی۔ اپنی خوشی کے لیے، ہم دونوں کے ساتھ کے لیے، ایک نئی اور خوشگوار زندگی کی خاطر میں نے سب پیچھے چھوڑ دیا۔ نہیں یاد کرنا چاہتی جو بھی ماضی میں نے تمہارے ساتھ کیا، تم نے میرے ساتھ کیا، کیونکہ مجھے حال میں تمہارے ساتھ جینا ہے۔ میری ماں بھی تو آخری دم تک امید لگائے بیٹھی رہی تھی، اپنی عزت نفس کو پس پش ڈال کر بس محبت واپس حاصل کرنے کی متمنی رہی، اور جب وہ اتنا سب سہنے کے بعد بھی موت کی خاطر اسی شخص کے ٹھیک ہونے کی امید پر اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، تو پھر میں بھی تو اسی ماں کی بیٹی ہوں، جس سے اگر وہ شخص معافی مانگتا تو وہ جھٹ سے معاف کر دیتی، کیونکہ وہ دل و جان سے اس پہ مرتی تھی۔ میں تمہیں اسی وقت تو معاف نہ کر پائی کہ شاید ضد اور ارادوں میں اس شخص پہ چلی گئی تھی، مگر ہوں تو ایک عورت ہی جو اپنے من پسند شخص کے آگے ہار جاتی ہے، اور میں بھی ہار گئی تھی، مگر اس ہار میں ہی میری جیت تھی۔ ہاں زیان، تمہیں ہمیشہ کے لیے پانے کی جیت۔ میں لوٹ آئی تمہارے پاس، ہمیں ہمیشہ ساتھ ہوں گے، کہ ہماری بھی ایک ہیپی فیملی ہوگی۔ مگر وہ رکی، اور زیان جانتا تھا کہ اس مگر سے آگے وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا کچھ بھی غلط کیا ہماری اولاد کو سہنا پڑے، نہ میں برداشت کر پاؤں گی نہ تم، اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، سب بھول کر اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرو، کہ جس میں تم خود کو ایک ایسا انسان پاؤ جسے دیکھ کر تم ناز کرو، نہ کہ جس کے اندر چھپے گناہوں کی کلک تمہیں دکھائی دیتی رہی۔ معافی مانگ لو زیان، نہیں تو تعمر یہ گناہ تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ یہ سب وہ خود بھی سمجھتا تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی اہانا کی آخری بات پر۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ گناہ تعمر پیچھا نہیں چھوڑتے اہانا، انسان کی ذات سے ایسے چمٹ جاتے ہیں کہ ہر لمحہ اسے خوف میں مبتلا رکھتے ہیں، کہ نہ جانے اس کا کب کون سا گناہ اس کے سامنے ایک ایسی اندھیری رات بن کر سامنے آ جائے کہ جہاں اسے کوئی راہ دکھائی نہ دے، کہیں سے اجالے کی کرن اس کے چہرے پہ نہ پڑ سکے، کوئی اس کی مدد کو دکھائی نہ دے۔ مگر ایسے میں اگر کوئی اس وقت بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ صرف اس کا رب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ مجھ پہ وہ وقت آئے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور میرے ہاتھ صرف پچھتاوا رہ جائے۔ وہ خوف بھرے لہجے میں گویا ہوا، میرے ساتھ تم نے جو بھی کیا میں نے تو معاف کر دیا نا، اب صرف اپنی محبت کی خاطر، بلکہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ کل کو اگر ہماری بیٹی ہو تو اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی کرے۔ اللہ نہ کرے اہانا، اللہ نہ کرے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو۔ وہ تو باپ بننے سے پہلے ہی ابھی سے تڑپ اٹھا تھا،
ابھی تو باپ بنے بھی نہیں، ابھی سے اس طرح تڑپ اٹھے؟ سوچو جب بنو گے تو یہ سوچ تمہیں کتنا تڑپاتی رہے گی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آنے والے وقت کا سوچو اور اس رب کے حضور جھک جاؤ زیان جو تمہارا منتظر ہے۔ اہانا نے سوچ میں غرق اس شخص کے باروں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو اس نے اہانا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا تو ایک آنسو ٹوٹ کر اہانا کے ہاتھ کے پشت سے پہ گرا۔ وہ رو رہا تھا، واقعی گزرے وقت میں اپنے کیے اور آنے والے وقت میں اس کے کیے کی خوفناک انجام کا سوچ کر۔ ہاں، اسے معافی مانگنی تھی، اسے توبہ کرنی تھی اپنے گناہوں کی، کیونکہ وہ ان سے پیچھے چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایک گناہوں سے پاک ایک پرسکون زندگی جینا چاہتا تھا، اپنی فیملی بنانا چاہتا تھا، جس کو وہ ترستا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے 2 لوگ ایک ظالم کے سبب کھو چکا تھا۔ اہانا زیان کے سینے پر سر رکھے لیٹے وہ سکون کی وادیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش میں تھی، جو فی الحال میسر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اتنا بڑا گھنونا سچ آج ظاہر ہونے کے بعد اس سے اتنی جلدی پیچھے چھڑوا کر پرسکون ہو جانا اس کے بس میں نہ تھا۔ ابھی تو بس وہ خشک پڑی آنکھوں سے گلاس وال کے پار گارڈن میں پھیلتے شام کے اندھیرے کو دیکھتی کہیں اور ہی گمتی جب زیان نے اسے پکارا۔ اس پکار پہ چونکی، نہ سر اٹھایا نہ خود اٹھی، اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے ہنکارا بھرا۔ آج جب تم واپس آئے تو تم نے کیا سوچا تھا؟ کیسے ملو گی مجھ سے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، وہ بھی شام کی تاریکی پہ نظر جمائے ہوئے تھا۔ وہ سننا چاہتا تھا اس کے منہ سے کہ اس نے کیا سوچا تھا، کہ جب وہ واپس آئے گی تو اس سے کیا کہے گی، کیسے اظہار محبت کرے گی۔ جانتے ہوئے زیان جب کل رات کتنی دیر سوچتے رہنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں تو کبھی یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرا دل، میرا وجود تو بس وہاں تمہارے ساتھ ہی راضی ہے۔ میری اصل جگہ، اصل خوشی ہی وہی ہے۔ تو پھر رات بھر اس بے صبری میں جاگتی رہی کہ کب صبح ہو اور میں اٹھتی ہوئی تمہارے پاس چلی آؤں، مگر جب آئی تو تمہیں نہ پا کر دل مرجھا سا گیا تھا۔ دروازہ لاک تھا، میں نے کھولا تو ٹھٹکی۔ میں کیسے سب جان گئی، تم جان چکی ہو، مگر میں وہ جانے تو نہیں آئی تھی۔ میں تو تمہارے انتظار میں بیٹھنا چاہتی تھی کہ کب تم آؤ اور مجھے یہاں دیکھ کر حیران رہ جاؤ۔ میں تمہارے تاثرات دیکھنے کو بے چین تھی، جانتی تھی کہ تم خوش ہوگے، بہت ہی خوش، اور وہی خوشی دیکھنے کو میرا دل مچلا جا رہا تھا۔ تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ تمہاری اہانا تمہارے بغیر 2 دن بھی نہ رہ سکے۔ تم سے دوری میرے لیے بھی محال ہے، میں تم سے بھی الگ نہیں ہونا چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں بھی کبھی نہیں سوچ سکتی کہ تم میرے علاوہ کسی اور پر یہ حق جتاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی میں صرف مجھے ہی ہونا ہے۔ بہت کچھ بتانا چاہتی تھی جو کل مجھ پہ آشکار ہوا، مگر اس نے سر اٹھایا، پھر خود بھی اٹھ بیٹھی۔ مگر یہ بتانے کا موقع ملا بھی تو کب، جب تم کسی پہ پستول تانے کھڑے تھے۔ وہ آزردگی سے گویا تھا۔ تو زیان نے ایک مسکان بھری اور پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتا ہوا بولا، جانتا ہوں جس خوبصورت ماحول اور لمحات میں تم نے ہمارے ملن کا سوچ رکھا تھا وہ تو برباد ہو گیا، مگر بھول جاؤ اس اگر مگر کو، یاد رکھو تو بس ان لفظوں کو جو تم نے مجھ سے کہے اور میں نے تم سے۔ محبت کے جذبات سے لپٹے تمہارے لفظ ہی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہیں، پھر بھلے تم نے جس موقع پر بھی ادا کیے ہوئے ان سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی اداسی انکا کرنا چاہتا تھا اور کہہ بھی سچ رہا تھا، اسے تو بس اہانا کا اظہار ہی خوشی سے نہال کر گیا تھا، پھر بھلے جن حالات میں بھی کیا گیا جو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ تم نے واپس لوٹ کر میری زندگی مکمل کر دی اہانا، جو تم بن ادھوری تھی، مجھے ادھورے کو مکمل کر دیا ہے تم نے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے انگوٹھے سے دونوں گال سہلاتا خمار بھرے لہجے میں بولا، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ مجھے مکمل کر دیا آج تم نے، میں آج بہت خوش ہوں، بہت بہت زیادہ، اتنا کہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی بہت خوش ہو، مگر جو آج ہوا وہ تمہیں ٹھیک سے خوش نہیں ہونے دے رہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وقت لگے گا مگر تم سنبھل جاؤ گی، اس صدمے سے نکل آؤ گی، اور میں تمہیں وقت دوں گا، مگر تمہاری طبیعت کو لے کر نہ کوئی کوتاہی خود ہونے دوں گا نہ تمہیں کرنے دوں گا۔ سمجھ رہی ہو نا ہنی؟ زیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ اس کی اتنی محبت پر ایک مسکراہٹ تو اسے دے ہی سکتی تھی اس غم کے وقت پر۔ میں خوش ہوں زیان، اور میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گی اپنی طبیعت کو لے کر، وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر تم سب چھوڑو، مجھے اپنا زخم دکھاؤ، کیونکہ میں جانتی ہوں تم نے 2 دن تک ان کو دیکھا تک نہیں ہوگا، مرہم لگانا تو دور کی بات ہے۔ اہانا کی اس فکر پر بے اختیار اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ خود دیکھ لو نا، زیان نے زمانی لہجے میں کہا تو اہانا نے پہلے اس کے ماتھے کا زخم دیکھا جو بھر تو رہا تھا مگر ابھی بھی مرہم درکار تھا۔ بگڑا تو نہ تھا لیکن اگر مرہم لگاتا تو 2 دن میں بھی بہتری آئی ہونی تھی۔ اس کے بعد اس نے زیان کے شرٹ کے بٹن کھولے، پہلے بھی تو کھولا ہی کرتی تھی تو پھر اب کیوں جھجکتی؟ اس نے شرٹ کا ایک بازو اتارا اور زخمی بازو کو بغور دیکھنے لگی۔ کر لیا معائنہ ڈاکٹر صاحبہ؟ کیا دکھا؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ یہی کہ تم نے ٹھیک کرنے کی بجائے انہیں بگاڑنے پہ ضرور توجہ دی۔ اسی طرف سوتے رہے تھے نا؟ اہانا نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ تمہاری قسم جان، میں تو 2 راتوں سے سویا ہی نہیں۔ وہ یوں گویا ہوا کہ اہانا کا دل ڈوبا۔ اس نے اب کے زیان پہ غور کیا جس کا چہرہ بھلے خوشی سے بھر چکا تھا مگر پھر بھی 2 راتوں کے رت جگے اور ٹھیک سے نہ کھانے کے سبب کچھ کمزور اور آنکھیں متورم اور سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہی اس کی گزری حالت بیان کرنے کو کافی تھا۔ کاش مجھ پہ پہلے ہی عیاں ہو جاتے میرے دل کے وہ راز تو میں تب ہی رک جاتی، تمہیں چھوڑ کر جاتی ہی نہ۔ وہ آزردگی سے گویا ہوئی۔
تم نہ چاہتی تو واپس آ کر اچانک کی خوشی جو مجھے دی ہے وہ بھلا کیسے ملتی؟ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے، اور میرے خیال سے تمہارا جا کر لوٹ آنا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ ہنی تم مجھ سے دور نہ چاہتی تو پتہ کیسے لگتا کہ میرے بغیر رہنا کتنا دشوار ہے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو سیان، کبھی کبھی پاس آنے کے لیے دور جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ دور جائے بغیر ہم اندازہ نہیں کر پاتے کہ پاس رہنا کتنا ضروری تھا، اور میں اس مشکل میں دوبارہ کبھی نہیں پڑنا چاہتا۔ میں بھی نہیں، زیان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ مدھم سا مسکرا گئی اور اس کی دھڑکنوں کی دھک دھک کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کرنے لگی۔ آئی لو یو ہنی، آئی لو یو سو مچ، مخمور سا بولا۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں زیان، اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، بھی دل و جان سے بولی، اور آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگے کہ زیان نے اس کے لیے اپنے بازو جو کھول دیے تھے۔ شام کا اندھیرا چہار سو پھیل چکا تھا اور اس سنسان علاقے کی اندھیری میں لپٹی ویران حویلی وحشت ٹپکا رہی تھی۔ جو سناٹا یہاں ہمیشہ چھایا رہتا تھا ایک بار پھر چھا چکا تھا، کیونکہ صبح سے دھاڑے مار مار کر روتا وجود اب حویلی کے صحن میں موجود نہ تھا، کیونکہ وہ بھاری قدم اٹھاتا حویلی کا پرانا جہازی نما بھاری دروازہ عبور کر چکا تھا۔ دروازہ کھولا ہوا تھا، بند ہوتا تو اس وجود میں اب اتنی سکت بھی باقی نہ بچی تھی کہ اسے ذرا برابر بھی سرکا سکتا۔ اس نے اپنے وجود کو بے مشکل کھڑا کیا۔ یہ شخص یوں تھا جیسے آج اپنی ساری متاع لٹا چکا ہو، پوری طرح شکست خوردہ دکھائی دے رہا تھا، درندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زندہ لاش قدم اٹھا رہی۔ گیٹ پار کرتا وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور چکراتے سر کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کرتا آگے بڑھا لے گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔